سکتی, یاد رکھیں. کسی نے سوال کیا قیامت کے لیے دجال کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ تو دیکھیے قیامت کے لیے دجال کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا, واللہ عالم, یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ٹھیک ہے, ہم کچھ حکمتیں بتا سکتے ہیں کہ یہ قیامت سے پہلے ایسے حالات ہوں گے, ایسا زمانہ ہوگا, ایک ٹیسٹنگ ٹائم ہوگا, تھوڑا سا ایمان بھی انسان کو نجات دلا دیں گا, تو اللہ اس میں بھی لوگوں کی ایمانی ٹیسٹنگ کریں گا, ایمان والے اور کفر کو الگ کر دیں گا, اچھائی اور برائی کو الگ کر دیں گا, اس کے آزمائش کے ذریعے اپنے بندے جو اس کے بندے اور جو شیطان کے بندے ان کو الگ کر دیں گے. یہ سب ہو سکتا ہے, بٹ کیوں بولے تو تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے, اس لیے کہ اللہ رب العزت کی حکمت ہے, وہ اس میں ہم وہ نہیں کر سکتے. کیوں دنیا میں اللہ نے ہم کو بھیج دیا, ہم کو عمل کرنا ہے, کیوں کا سوال نہیں ہے ابھی ہمارے پاس. ہاں عبادت کے لیے بھیجا, پھر بھی کوئی بولے نہیں عبادت کے لیے بھیجا, لیکن بھیجا ہی کیوں, تو اس کا جواب نہیں, چونکہ یہ کچھ ایسی چیز ہے جو اللہ رب العزت کے ذات سے ان چیزوں کا تعلق ہے. ہم لوگ شاید اس کا جواب کبھی نہ جان پائے سوائے اس کے کہ وہ خود اپنی حکمت کو بتا دے. اور صحابہ نے ایسے سوال کیے بھی نہیں کہ کیوں ایسا کیا, تو لہٰذا ہمارے پاس کوئی سورس نہیں جس سے ہم جانیں کہ کیوں. تو اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی کہ وہ انسانوں کو قیامت سے پہلے اس طرح سے اس فتنے سے آزمائے. اب کیوں آزمائے؟ وہ اس لیے کہ وہ چاہتا تھا ایمان والے اور کفر کو الگ کر دے, مطلب ایمان والوں کو اور کافروں کو الگ کر دے, جنتی اور جہنم لوگوں کو الگ کر دے, شیطان کے ماننے والے اور رحمان کے ماننے والوں کو, مطلب اس کے ماننے والے اللہ کے, اور جو شیطان جو ایویل ہے اس کے ماننے والوں کو الگ کر دے. اس نے اس لیے ان چیزوں کا انتخاب کیا. لیکن اگر کوئی کیوں والا کرے کہ ایسا ہی کیوں, تو اللہ عالم, وہ اس کی حکمت تھی, اس نے بتا دیا, اس کا فضل تھا کہ ہمیں بتا دیا کہ ایسی آزمائش ہے دجال وغیرہ. ہمارا کام ہے کہ اب اس معاملے میں احتیاط کریں. لیکن بڑا عجیب و غریب معاملہ لوگوں کا, لوگ دجال کا ہی مذاق اڑاتے ہیں, یا پھر کچھ لوگ اتنے ایکسٹریم دجال کے عقیدے میں ہوتے ہیں, یاد رکھیے کہ وہ ہر چیز کو دجال سمجھ رہے ہیں, یہ بھی ایک عجیب معاملہ ہے. اور کچھ لوگ اتنے لینینٹ ہے, بول رہے وہ آ کے چلا گیا, وہ یہ ہے, وہ امک ہے, ڈھمک ہے, ٹی وی ہے, یہ ہے, اسکرین ہے, گیجٹ ہے, فلاں ہے, ایسا ہے ویسا. تو دونوں ایک ایکسٹریم چیزیں, ہمیں مڈل موسٹ پاتھ کو اختیار کرنا ہے. قرآن و سنت میں جو بتایا گیا عقیدہ ہے اس عقیدے کو سمجھ کے اس پہ فالو کرنا ہے, نہ ایکسٹریمس میں جانا ہے, نہ لبرل والی بات کرنا ہے, بلکہ جو طے شدہ اوتھینٹک وتھ پروف بات ہے وہ ہم کو کرنا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اس کو ہم کو سمجھنا ہے. کیوں تو میں نہیں جانتا ہوں, لیکن ایک ٹیسٹ ہے دجال ہمارے لیے, یہ بات ہم کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے لیے آزمائش ہے. کیوں ایسی آزمائش کا انتخاب کیا, وہ اللہ کی مرضی تھی. اور کئی باتیں ایسی علامت قیامت جو ہوں گی, دیکھا جائیں گا, تب آئیں گی, جب معلوم ہوگا. بٹ اس میں علامت قیامت میں ایکسٹریم لمٹس تک جانا درست نہیں ہے. خاص طور سے میں ابھی اس حالیہ دور میں 3-4 سال میں بہت لوگوں کو ایکسٹریم دیکھ رہا ہوں. ایک میں نے لوگوں کو 10-11 میں بہت ایکسٹریم دیکھا تھا, جب کسی نے کچھ ایک چل رہا تھا نا 2012 میں دنیا ختم ہوں گی, وہ پتہ نہیں کس نے کون سی سویلائزیشن میں لکھ دیا تھا کہ 2012 اینڈ ہو جائے گا ورلڈ کا. تو ہم نے 2011 میں ایک سیریز بنائی تھی علامت قیامت کا بنا, جس میں میں نے جو ہے ہم نے جو ہے مہدی کی ظہور سے شروع کیا. چونکہ مہدی خود ایک علامت کی قیامت میں بڑی نشانی تو نہیں ہے, لیکن ان کے ایج سے, ان کے دور سے علامت قیامت بڑی شروع ہو رہی ہے. لہٰذا ہم نے مہدی کا ظہور, دجال کا خروج, یاجوج ماجوج کا خروج, عیسیٰ علیہ السلام کا نزول, علامت قیامت کی اور بھی بڑی نشانی, سب ہم نے ریکارڈ کروایا تھا. اس کے بعد ابھی حالیہ دور میں بہت زیادہ پھر چرچے میں آ گیا ہے دجال, کالے جھنڈے اور فلاں اور فلاں, اور بہت زیادہ لوگ اس پہ وہ کرتے ہیں. میں کہوں گا اس معاملے میں جو صحیح بات ہے جو قرآن و سنت میں آئی ہے اس کو آپ ضرور اسٹڈی کریں. کہیں ایسا نہ ہو اس میں یا تو آپ اتنے لبرل ہو جائے کہ دجال آگے چلا گیا, سب ہو گیا, وہ بات کے ٹائم میں ہم جا رہے ہیں, یا اتنے جس کو ہم کہیں گے ایکسٹریم نہ ہو جائے کہ بس یہ آیا کیا دجال آ رہا, وہ آیا کیا دجال آ رہا, ان کی تقریر مسئول دجال ہے, انہوں فرمت کو انہوں دجال ہے, انہوں ایسا ہے, بس ان کو ہر جگہ کافر لکھا ہو دکھ رہا لوگوں کے سر پہ, اور وہ اس کو دجال ڈکلیئر کر دے. یہ دونوں ایکسٹریمز نہیں ہونا چاہیے. قرآن و سنت نے بہت واضح اور صحیح دلائل دیے, ان دلائل کا مطالعہ کریں گے تو آپ اتنے پریشان نہیں ہوں گے. اور حدیث میں بالکل واضح ہے کہ دجال کو اور اس کے مکر اور فریب کو ایک مومن پہچان لیں گا, واللہ فراست و بصیرت و عقل اس کو دے دیں گا. اب لوگ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, ہر آدمی کو دوسرا آدمی سمجھانے, میں بتاتا ہوں دجال کیسا ہے اسپائڈر مین, میں بتاتا ہوں دجال کیسا ہے فلاں کیپٹن امریکہ, میں بتاتا ہوں دجال کی چال کیسا ہے فلاں ATM مشین, میں بتاتا ہوں دجال کی چال کیسا ہے وائی فائی, میں بتاتا ہوں. ہر آدمی ثابت کریں, یہاں مومن کی ایک فراست ہوں گی, وہ سمجھ جائیں گا اس چیز کو, اللہ وہ علم دے دیں گا, اہل علم بتا دیں گے. ابھی اہل علم تو دور ہے, ہر آدمی کچھ تو بھی نئی تھیری لا رہا ہے, نئی بات کر رہا ہے, اور عجیب و غریب فلسفے, عجیب و غریب کہانیاں, اتنا ایکسٹریم کے حد ہو گئی. ابھی تو میں نے کچھ لوگوں کو بولے ایک اور دنیا ہے, وہ دنیا سے لوگ یہاں آتے اور جاتے ہیں, وہ دنیا سے چیزیں ایسی ہوتی ہیں اور وہاں آتے جاتے ہیں. یاجوج ماجوج ابھی وہاں ہیں, پھر وہ ٹرانسپورٹ ہو کے ٹیلی پورٹ ہو کے یہاں جائیں گے, پھر یہاں تماشا کریں گے, وہاں چل جائیں گے. اگر اس کو آپ نہ مانے تو پھر بتاؤ یاجوج ماجوج دنیا میں کہاں ہیں؟ صحابہ میں سے کسی نے یہ سوال نہیں کیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کہاں ہے, ابھی بتائیے آپ.
اگر آپ بتائیں گے نہیں تو ہم نہیں مانیں گے. نہیں پوری دنیا تو آ گئی نا, گوگل نے تو پوری دنیا کو ڈیٹیکٹ کر لیا, اب سب چیز ہم دیکھ سکتے ہیں, پھر آپ کہاں ہیں؟ صحیح بات ہے, نہیں معلوم آپ کو, لیکن پھر علامت قیامت ہے نا, جب آئیں گے تب آئیں گے, جب دکھنا ہے جب دکھ جائیں گے. ٹھیک ہے, تو نہیں بولے وہ ایک جگہ ہے پھر وہاں سے وہ دروازہ کھلتا تو وہ آتے ہیں اپنا کام کرتے اور چلے جاتے. جیسے کہ نوح علیہ السلام کے دور میں بارش کا پانی تو وہ آسمان سے نہیں آیا, بولے وہاں سے ٹیلی پورٹ ہو کر آیا, یہاں آیا, لوگ ڈوبے, پھر چلا گیا. پھر یاجوج ماجوج بھی آئیں گے, پھر چلے جائیں گے, پھر دجال بھی وہاں سے. مطلب عجیب و غریب فلسفے, عجیب و غریب تھیوریز, تھاٹ پروسیسز, اور یہ اور وہ, حتیٰ ہی کچھ نہیں کہہ دیا ہم ٹائم میں پیچھے بھی جا سکتے ہیں. اگر ٹائم میں پیچھے جا سکتے تو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت سب کو دینا چاہیے تھا شروع سے, چونکہ بعد والے لوگ تو اپنے اعمال کو سدھار لیں گے جا کر. جو لوگ گزر گئے ان کی کیا غلطی تھی اس کے اندر. مطلب اگر انسان پیچھے جا سکتا وقت میں تو اس سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ اپنے گناہوں کو معافی کروا لیتا, اپنے اعمال کو بدل لیتا. تو یہ نعمت تو سب کے لیے ہونا چاہیے تھی, یہ کرم تو اللہ کا سب پہ ہونا چاہیے تھا. تب یہ بھی ڈسکشن کر رہے دینی طبقوں میں کہ ہم پیچھے جا سکتے ہیں کیا, آگے جا سکتے ہیں کیا. تو انہوں آگے جا کے بول رہے ایسا کر کے پھر پیچھے آ جائیں گے, انہوں بول رہے پیچھے جا کے ایسا کر کے آگے آ جاؤں گا. کیا تماشا لگا رکھا. ایسا کچھ بھی ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ شفیق اور رحم دل تھے, وہ بتا دیتے اپنی امت کو کہ پرانے کارناموں کو بدلنے کا طریقہ یہ تاکہ تم گناہ سے بچ جاؤ اور اگلے ہونے والے گناہوں سے بچنے کے لیے جا کر تم آ جایا کرو. تو ہوتا تھا نہیں. تو ایسے ڈسکشن نہیں میں نے سنا کہ پیچھے کیسے جا سکتے, آگے کیسے جا سکتے. یہ نہیں ہونے والا ہے. ایک زندگی ہے, ایک موقع ہے. سائنس ٹیکنالوجی میں بہت آگے بڑھیں گے, لیکن اس لیول تک نہیں کہ پیچھے جا رہے اور آگے آ رہے. ہوتا تو یہ پہلے ہی ہم کو بتا دیا جاتا. پھر اس کے لیے فلسفے, اس کے لیے تھیوریز, اس کے لیے قرآنی عربک کے کچھ ترجموں کا مطلب اس کا ڈفرینٹ میننگز, ایسے میننگز نکالے جو نہ صحابہ نے لیے, نہ تابعین نے لیے, نہ تابع تابعین نے, سلف صالحین نے. گو وہ ڈکشنری میں میننگ آتے ہیں لیکن انہوں نے کبھی اس کو لیا نہیں. اسی لیے ہم ہمیشہ کہیں گے قرآن کی تفسیر کے لیے, احادیث کے انڈرسٹینڈنگ کے لیے سلف کی جو تفسیریں ہیں, قدیم جو تفسیریں ہیں وہ ہم لیں گے. جدید معنوں کو, یہ جدید قسم کے ایسے بکواس جو آج کل بک رہے ہیں لوگ, اس سے ہم احتیاط کریں گے. تو دجال کا معاملہ بہت اسی طرح سے ہو رہا ہے. ہر آدمی ہر دوسرے دن ایک لیکچر میں دیکھ رہا ہوں دجال. اچھا جو واضح چیزیں کسی کو سمجھ رہے نہیں, جو چھپی چیزیں اس کے پیچھے پوری دنیا پڑی. واضح چیزیں کیا ہے؟ اللہ ایک ہے, اس کا نبی, اس پر ایمان لاؤ, اس نبی کی اتباع کرو, اس رب کو ایک مانو, اس کے ساتھ شرک مت کرو, 5 ٹائم کی نماز پڑھو, رمضان کے روزے رکھو. یہ واضح ٹیکسٹ ہے, کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہے ٹیکسٹ کی. یہ نہیں سمجھ میں آ رہا, لیکن وہ کھودنے کے پیچھے پڑے, تقدیر میں کیا ہونے والا ہے, یہ کھودنے کا معاملہ ہے نا, یہ واضح نہیں نا آگے کیا ہونے والا ہے. اسی طرح وہ دجال آئیں گا تو کیا ہوگا, تو اس چیز کے پیچھے پڑے ہیں جو ابھی ہونے والی, اور جب ہوں گی ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ صلاحیت دے دیں گا. اور وہ چیز جو واضح سامنے ہے اس کو ہم سمجھ نہیں پا رہے. مطلب جو کھلا ہے اس کو ہم سمجھنا نہیں چاہتے, اور جو چھپا ہے اس کو کھود کھود کر پریشان ہے. یہ بالکل لوگوں کا ہوا ہے. تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم احتیاط کریں. جو باتیں بتائے گی دجال, علامت قیامت کے بارے میں, اس کو جیسا بتایا گیا ویسا لے لیں, مین اور ان. جب زمانہ آئے گا جب ہم سمجھ جائیں گے. اور ایک جو بولتے ہیں نا, ایک ہوا نہ مچا, بس ہر آدمی جب بھی تقریر دینا ایسی تقریر دے رہا ہے کہ بس اب ہو رہا ہو. اور ابھی دجال سن رہے ہیں میری لیکچر شاید بیٹھ کے وہاں, اور اب میں اس کے خلاف سب سے بڑا کام کر رہا ہوں لوگوں کو بتا کر کہ وہ دجال یہ ہے. اور کچھ کہا لیے اگر چلے گیا, یہ ڈرانے کے لیے بولی گئی کہانیاں ہیں, یہ حدیثیں ہی بالکل من گڑت ہے, ایسا تھوڑی کچھ ہونے والا ہے. کچھ کا تھاٹ پروسیس ہے. اب وہ ہے جزیرہ تو یمن کے پاس, تو ابھی بھی تو ہے نا جزیرہ, ہو کہاں ہے, کیوں نہیں دکھا اب تک. یا تو پھر وہ ٹیلی پورٹ والی تھیوری آ گئی, ابھی ہے وہ آیا نہیں, لیکن وہاں وہ کہیں اور ہے, وہاں سے لینڈ کریں گا وہ آ کے وہاں. عجیب و غریب حال معاملے چل رہے. ہم یہ کہیں گے اللہ بہتر جانتا ہے. اور ابھی بھی سمندر کے اندر کیا ہے ہم نے ابھی بھی ایکسپلور نہیں کیا, آسمانوں میں کیا ہے ابھی بھی ہم نے ایکسپلور نہیں کیا. ساری زمین کا ہمارا دعویٰ ہے لیکن ابھی بھی ہم نے ایکسپلور نہیں کیا. چیزیں مل رہی ہیں, نئے نئے فائنڈنگس آ رہے ہیں, نئی نئی باتیں سامنے آتی چلی جا رہی ہیں. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.